نمبر 127 علماء سو کی کثرت ہوگی۔ ایسے علماء بڑھ جائیں گے جن کے دل میں مال کی محبت، دنیا اور پیسے کی حرص و ہوس کی محبت ہوگی، تقوی، خشیت، للہیت ان میں کم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، باقی نہیں رہے گا اسلام میں مگر اس کا نام، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، باقی نہیں رہے گا قرآن میں مگر اس کے نقوش، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی ہدایت سے ویران ہوں گی، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنۃ، انہی سے فتنے نکلیں گے، وفیہم تعود، اور انہی کی طرف فتنے لوٹ کر آئیں گے۔ یہ حدیث شعب الایمان کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے نااہل لوگ آ جائیں گے اور ایسے نااہل علماء میں کہ جو دنیا اور پیسے کی طرف جائیں گے، مال اور حرص کی محبت ہوگی، فتنے انہی سے ابھریں گے، انہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی یہ لوگ ظالم لوگوں کی حمایت کریں گے، ظالموں کی حمایت کی وجہ سے فتنے مبتلا ہوں گے، پھر وہی ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ جن ظالموں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوگا، جن ظالموں کی طرفداری کی ہوگی، پھر وہی ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے اور پریشانیوں میں انہیں مبتلا کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کی برائی بتائی، آپ نے ہر طبقے کا ذکر کیا، حکمرانوں کا بھی، مالداروں کا بھی، دنیا داروں کا بھی، تو آپ نے علماء کا بھی بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دین پہ نہیں دنیا کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے، یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ لیکن الحمدللہ علماء میں نیک لوگوں کی تعداد بھی اس وقت بہت زیادہ، صلحاء متقی لوگ علماء کی بھی بہت بڑی کثرت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، 3 سے 4 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہیں اور یہ صبح و شام ناظرے کی کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں، 10 سے 12 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہیں، فجر کے بعد ان کی کلاسیں حفظ کی شروع ہوتی ہیں، رات عشاء تک یہ پڑھاتے ہیں، 12 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھاتے ہیں، کیا تنخواہیں 10 سے 12 ہزار۔ آج بھی الحمدللہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء اور قراء ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دین باقی ہے، انہی کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، جنہوں نے خود فاقے کیے، جنہوں نے خود تنگ دستی کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کے دین کو اسی طرح آگے پہنچایا۔ یہ چاہتے تو رسم و رواج میں لگ جاتے، کیا انہیں اولاد اچھی نہیں لگتی؟ وہ اپنے بچوں کو 10 سے 15 ہزار کا لباس نہیں پہنا سکتے؟ کیا انہیں لاکھ روپے کا موبائل اچھا نہیں لگتا؟ کیا انہیں 15 لاکھ کی گاڑی اچھی نہیں لگتی؟ کیا انہیں 25 لاکھ کا بنگلہ اچھا نہیں لگتا؟ کیا ہر دن ان کے جسم پہ نیا لباس انہیں اچھا نہیں لگتا؟ لیکن وہ کیوں تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں؟ خدا کا دین آگے پہنچا دیں۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں معمولی رقم پر، 6 سے 7 ہزار مؤذن کی تنخواہ ہوگی، وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہوگا، سخت گرمی ہوگی لیکن وقت مقرر پر مسجد کے ممبر سے اذان کی آواز آئے گی۔ جون جولائی کی گرمی ہوگی، کوئی گھر سے نکلے گا نہیں، امام وقت مقرر پر مسجد میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ سخت سردی میں نمازی نہیں ہوں گے لیکن مؤذن سردی میں وقت پہ اذان دے رہا ہوگا، امام نماز کے لیے آئے گا۔ جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں بھی یہ لوگ پہنچ کر اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں۔ گزشتہ سال سرحد کے سفر میں گیا میں، شب قدر بھی، مردان، چارسدہ، بنیر، مختلف علاقوں میں جانا ہوا۔ شب قدر میں ایسی جگہ پر بھی گیا کہ جہاں پر انسان نہیں جا سکتا، گاڑیاں نہیں جا سکتی، وہاں نیچے اترتے تھے، اوپر چڑھنا اتنا مشکل ہوتا تھا، جھک کے آدمی چڑھتا تھا۔ پہاڑی لوگ تو چلے جاتے ہیں، شہری لوگوں کے لیے جھک جھک کے چڑھنا پڑتا۔ بالکل ایک پہاڑ کے اوپر ایک مسجد تھی چھوٹی سی، سامنے ایک کمرہ تھا، چٹائی ڈلی تھی، 4 بچوں کا ناظرہ قرآن مکمل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں گیا، وہاں بیان کیا۔ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ، میں نے ویسے پوچھ لیا اتنی مشقت کی زندگی آپ کہاں سے آتے ہو؟ 4 سے 5 میل کا وہ قاری صاحب سفر طے کر کے وہاں پہنچتا تھا۔ تنخواہ کتنی تھی؟ صرف 2200 روپے۔
صرف 2200 روپے. 2200 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ آج ہمارے ایک کھانے پر 10-10 ہزار روپے لگتا ہے. ایک بیٹے کی فرمائش پہ ہزاروں روپے کے ان کے لیے کھلونے لاتے ہیں. تو میں نے بات عرض کی، اگر بعض لوگ علماء میں فاسق آپ بھی گئے جن کی دنیا کی طرف میلان بڑھ گیا، لیکن الحمدللہ ان میں آج بھی اکثریت 90% صلحاء کی ہے. 90% ان میں نیک لوگوں کی ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کر کے مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے اس دین کو پھیلایا.